انشاءاللہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور آج وجود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو کائنات کے لیے ایک سلامتی ہے، ہماری پوری انسانیت کے لیے سلامتی ہے۔ ان کا وجود، ان بی بی کے جو ان کی برکت سے آسمان و زمین کی ہر شے قائم ہے۔ وقت کے امام فرماتے ہیں کہ وہ حجت خدا ہمارے لیے وہ حجت خدا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ہم سب کنیزان بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اپنے وقت کے امام کو تبریک پیش کرتے ہیں اور امام کی سلامتی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفام وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ آج کی اس خوشی کے دن پہ پروردگارہ بحق زہرا سلام اللہ علیہ ہم سب سلامتی امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں مومنین و مومنات اور انسان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً
محترمہ صفیہ کاظمی صاحبہ، نظرین رضا صاحبہ اور سجدہ پروین صاحبہ اور جتنے لوگ بھی جن کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، پروردگار سارے مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بحق زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور بس وقت کے امام سے یہ دعا ہے مولا آج کے دن آپ ہمیں وہ عیدی عطا کرے کہ ہم سب کہ آج آپ کی بی بی کی ولادت کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے پروردگار۔ مولا آپ سے توسل کرتے ہیں کہ مولا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آج ہمیں وہ عیدی عطا کر دے پروردگار بے شک، اور ہم سب کو توفیق دے کہ مولا ہم ایسے بن جائیں کہ جو آپ کے سچے انصار کی خصلت ہوتی ہے، ان کی جو صفت ہوتی ہے وہ سب ہم اپنا لیں۔ مولا آج ہم سب آپ کے آئے ہیں آپ کے در پہ آپ کو مبارکباد دینے کہ مولا ہم سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اور سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی ہمیں دکھا پروردگار، ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا کر، ہمیں سچے شیعہ اور مومن بننے کی توفیق عطا کر، ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے مرحومین کو پروردگار بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے مالک، انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، انہیں اپنی نورانی غیب کی منزلوں میں اعلیٰ درجات عطا فرما، اور جوارے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ مقام عطا کر پروردگار کہ وقت کا امام خوش ہو جائے، اور ہمیں بھی وہ توفیق عطا کر پروردگار کہ ہم ایسے بن جائے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم ہمیشہ وہ رہیں جو ہمارے ذہن میں کہ ہمارے پروردگار کی خوشی، ہماری شہزادی کی خوشی اور ہمارے وقت کے امام کی خوشی ہر وقت ہمارے نظروں کے سامنے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اب آگے کی محفل ہماری سیدہ بہن کریں گی آرگنائز، تو میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم۔ اب خطابت کے لیے ذاکرہ عاصمہ زینب جی کو بلاتے ہیں اور وہ خطابت کریں گی پیش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین القاسم محمد صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو اس پرمسرت موقع پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ ہماری سردار، ہماری لیڈر، ہماری شاہزادی، اور جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم حاصل ہوا ہے، ان کی ولادت کی تاریخ ہے، جن کو ام الائمہ اور ام ابیہا کہہ کے یاد کیا گیا، یعنی کہ تمام
ائمہ کی ماں کا ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، 11 اماموں کی ماں ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اس شاہزادی کی آج ولادت ہے. اور ہم جیسے ادنا اور کمتر لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، کیا وقت ہے. اس لیے میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے، آپ کے تمام خاندان والوں کی جانب سے، اپنے خاندان والوں کی جانب سے، اور آپ کے اور میرے اپنے مرحومین کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، تمام ائمہ طاہرین اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کی جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے. ہم سب کی مبارکباد کو قبول فرمائیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ میں نے اس میں انوائٹ میں دیکھا تھا کہ سب سے کلرفل کپڑوں میں آنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اسکرین اتنے بلیک ہے کہ مجھے کسی کے کلرفل کپڑے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو اگر کچھ کیمراز آن ہوں گے تو بولتے وقت یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، بلکہ لگے گا کہ ہاں میرے سامنے کچھ لوگ ہیں جن سے میں گفتگو کر رہی ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو اہمیت دی اور اپنا کیمرہ آن کیا، کیونکہ بولنے والے کے لیے بہت اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بات کہہ پا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ورنہ اسکرین پہ اپنا ہی چہرہ دکھتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے صلوات بھیجتے. صلوات اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، میں نے سورہ کوثر کی آیت کی تلاوت کی جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے انا آتینا کل کوثر، کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اور جو تفسیر بیان کی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کہا گیا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کو اللہ نے فرزند اولاد کے طور پر عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں نے انہیں ابتر کا تانا دینا شروع کر دیا کہ یعنی آپ کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، آپ کا نام لینے والا نہیں ہے. دشمن نے اس طرح سے اذیت دینے کی اور تکلیف دینے کی طریقے شروع کر دی. اور دیکھیے کہ آج بھی ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بات ذہن میں آ گئی تو میں بات کہتی چلوں کہ ہم سے یہ غلطی سرزد نہ ہو جائے، اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر خدا نے کسی کو اولاد نہیں دی ہے تو اس کے دل کو چبھو کے، اس کو اذیت دے کے، اس کو تکلیف دے کے پریشان نہ کریں، بلکہ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار فلاں شخص کو بھی ہے جس کے اولاد نہیں ہے اس کو اللہ اولاد عطا فرمائے، نہ کہ ہم اس کو کسی قسم کا تانا دے کے یا کسی قسم کی ایسی بات کر کے اس کو اذیت دیں جس سے اس کا دل چھلنی ہو جائے. یقیناً اگر رسول خدا کوئی اولاد نہ دیتا خدا نہ خواستہ تو یقیناً وہ اس پر بھی راضی رہتے، اس پر بھی خوش رہتے، یقیناً اس پر ناراض نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اس طرح کے تانے دیے جاتے تھے. لیکن اللہ نے رسول خدا کے دل کو قرار دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کر کے فرما دیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا جو دشمن ہے وہ ابتر رہنے والا ہے، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، اس کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. مجھے نہیں معلوم، مطلب میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن تاریخ میں جس نے بھی یہ کمنٹ مارا، جس نے بھی یہ اذیت دی رسول خدا کو، اس کا نام مجھے نہیں معلوم. لیکن رسول خدا کا نام آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک فرزند آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے جو آج بھی رسول خدا کی نسل کو اسی طہارت کے ساتھ باقی رکھے ہے اور تا قیام قیامت باقی رکھے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، آج کی ہی وہ مبارک تاریخ ہے، آج کی ہی وہ عظیم تاریخ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اس دنیا میں تشریف لائی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی کو ہوئی اور وہ ابتر کے تانے جو رسول خدا کو مل رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اب جناب فاطمہ جس ماحول میں، جس دنیا میں، جس عرب سماج میں پیدا ہوئی،
آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں عورت کی کوئی عزت کوئی حرمت نہیں تھی. آج بھی آپ کو ایسی جگہیں ایسے علاقے ملیں گے جہاں پہ اس طرح کے دقیانوسی اور پست ذہنیت کے خیالات ملتے ہوں گے، لیکن اس وقت اتنی کھلی طور پر اس چیز کو کیا جاتا تھا، یا بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، بیٹی کو کسی قسم سے اس کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ایسے طبقے پائے جاتے تھے جس میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جس طرح سے اس کی جو پراپرٹی ہوتی تھی اس کو بانٹا جاتا تھا اب اس کے اعزاء کے درمیان. مثال کے طور پر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائیوں کے درمیان اس کی پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی بیویوں کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا. ایک بھائی کے حصے میں ایک بیوی آ گئی، ایک بھائی کے حصے میں ایک بیوی آ گئی، یعنی جس طرح پراپرٹی بانٹی جاتی تھی اس طرح اس کی ازواج کو بانٹ دیا جاتا تھا. یعنی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی ان کی. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جناب خدیجہ کی عزت کر کے بتایا کہ عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. جناب خدیجہ کی رسپیکٹ کر کے، ان کو اہمیت دے کے ایک زوجہ کی کیا عظمت ہوتی ہے اس کو واضح کیا. اور اس کے بعد جب آپ کے گھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت تشریف لائیں تو آپ نے بتا دیا کہ ایک عورت کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. کوئی آسان حالات نہیں تھے جب جناب فاطمہ پیدا ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کیونکہ رسول خدا جب دین اسلام کو دنیا میں لے کر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں 360 بتوں کے آگے لوگ سر جھکا رہے تھے، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ایک رب کے آگے سر جھکاؤ، وہ بھی وہ خدا جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ جس کو سن سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ محسوس کر سکتے ہو سوائے اپنی بصیرت کے. انسان کبھی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، قیامت میں بھی اللہ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہ دکھائی دینے والی چیز ہی نہیں ہے. تو اب جب رسول خدا نے یہ پیغام پہنچایا تو لوگ دشمن ہوتے چلے گئے، اور جو ہمارے دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی، یعنی جناب خدیجہ اگر رسول خدا کے ساتھ کھڑی ہیں تو جو رسول خدا کا دشمن ہے وہ جناب خدیجہ کا بھی دشمن ہو گیا. لوگوں نے کہ بھئی یہ تو رسول کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی ہیں، تو ان کی مددگار ہیں، اپنی ساری دولت سے مدد کرتی ہیں، سب کچھ اپنا قربان کر رہی ہیں ان کے اوپر، تو جناب خدیجہ کے بھی دشمن ہو گئے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس طریقے سے تنہا کر دیا گیا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت آیا تو آپ تنہا تھیں، کوئی مددگار نہیں تھا. ایک ایسا وقت جب ایک عورت کو سہارے کی، مدد کی، ہمدردوں کی ضرورت ہوتی ہے. کس قدر جو بھی خواتین اس دور سے گزر چکی ہیں وہ اس بات کا اندازہ رکھتی ہیں کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غمگسار ہو، کوئی درد میں تکلیف میں ساتھ دے، مدد کرے. اور اس موقع پر جناب خدیجہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا. تو اللہ جس کے ساتھ اللہ یعنی امام حسین نے جو ارشاد فرمایا تھا، اور مطلب بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان پر یہ جملہ جب بھی میں گفتگو کروں نہ آئے، عام طور سے آ ہی جاتا ہے کہ اے خدا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی جو اللہ کے ساتھ ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت سے حوروں کا انتظام ہوا، جناب سارہ آئیں، جناب مریم آئیں، جناب آئیں، وہ خواتین آئیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ماحول میں پیدا ہوئی جہاں پہ اللہ کی چنندہ ہستیاں موجود تھیں. جو لوگ رسول سے دشمنی رکھتے تھے، جن کے دل میں بغض تھا، جن کے دل میں کفر تھا، خدا نے کہا کہ میری کنیز خاص جب اس دنیا میں آئے گی، میری بندہ خاص اس دنیا میں آئے گی تو میں کسی قسم کی غلاظت اس کے نزدیک نہیں آنے دوں گا. آئے گی تو صرف نور ہی نور اس کے پاس ہوگا، وہ خود بھی نور ہوگی اور اس کے اطراف میں بھی نور ہی نور ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ عظمت ہے کہ آپ پیدا بھی ہوئی تو آپ کے اطراف میں ایسے لوگ نہیں موجود تھے جو بغض رکھنے والے ہوں، جو نفرت رکھنے والے ہوں، جو دشمنی رکھنے والے ہوں، جو جہالت سے بھرے ہوئے ہوں، بلکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے چنندہ بندے تھے. اللہ نے بتا دیا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جو ہماری راہ میں اپنی قربانیاں پیش کرے گا ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو جناب فاطمہ زہرا ایسے ماحول میں پیدا ہوئی. 5 سال کی عمر تک آپ نے اپنی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری، اور آپ تاریخ میں دیکھیے گا کہ بہت سخت حالات، سخت دور اس میں گزرے جس میں
شیب ابو طالب کا بھی واقعہ ہوا جس میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذمہ داری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری زوجہ جن سے انہوں نے عقد کیا بعد میں جناب خدیجہ کی وفات کے بعد، یعنی جناب ام سلمہ کے حوالے کیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، اور انہوں نے کہا رسول خدا نے کہ بھئی ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ جب ان سے پوچھا جناب ام سلمہ سے کہ تم نے کیسا پایا، کیسی ہے میری بیٹی فاطمہ، تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حبیب خدا میں اس بچی کو کیا سکھاؤں گی، میری کیا حیثیت کہ میں اس بچی کو کچھ سکھاؤں، بلکہ میں اس بچی سے خود سیکھتی ہوں۔ آپ تصور کریں، یعنی جناب فاطمہ زہرا 5-6 سال کی عمر میں، ظاہر سی بات ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو آپ کی شادی ہو گئی، اس کم عمری میں بھی آپ کا علم، آپ کی منزلت اس جگہ پر تھی کہ جناب ام سلمہ جیسی شخصیت نے کہا کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں جو میں اس بچی کو سکھا سکوں، بلکہ یہ بچی اتنا جانتی ہے کہ مجھے سکھا دیتی ہے، مجھے بتا دیتی ہے، میرے علم میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ عام طور سے ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں اسپرچول لیڈر کی، جیسے ہی میں کہتی ہوں اسپرچول لیڈر، آپ کے کسی کے دماغ میں آیت اللہ سیستانی کی تصویر ابھری ہوگی، کسی کے ذہن میں آیت اللہ مکارم شیرازی آئے ہوں گے، کوئی آیت اللہ بہجت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، یعنی ہمارے تصور میں ایک عالم یقیناً اسپرچول لیڈر ہیں، لیکن ہم نے جناب فاطمہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اسپرچول لیڈر کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مرد ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اپوزٹ جینڈر میں سے ہو۔ کیوں ہمارے عام طور سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب نے ایسا سوچا ہوگا، لیکن عام طور سے آپ کہیے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ایک روحانی لیڈر، ایک اسپرچول لیڈر، تو ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے کسی مرد کی طرف، جبکہ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری اسپرچول گائیڈ ہیں، ہماری اسپرچول لیڈر ہیں۔ اسی لیے آج میں نے سوچا کہ اس اینگل سے گفتگو کروں آپ کی خدمت میں کہ جناب فاطمہ کی عبادات کی منزل میں جو آپ تھیں، آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی ان خاص ہستیوں میں سے، ان خاص بندوں میں سے ہیں، یعنی ہم مولا کائنات کی عبادت کو سنتے ہیں، ہم امام حسین اور امام حسن کی عبادت کو سنتے ہیں، ہم چوتھے امام کی عبادت کو سنتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن سب کی تربیت جناب فاطمہ نے کی ہے، جن سب کی پرورش اور تعلیم جناب فاطمہ نے کیا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو زمین سے آسمان تک ایک نور ہوتا تھا۔ جب مولا کائنات سے پوچھا رسول خدا نے کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، ہر باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کی جب شادی ہو تو ہم شوہر کے منہ سے، سسرال والوں کے منہ سے سب سے ان کی تعریف سنیں، کبھی برائی سننے کو نہ ملے۔ ہر گھر والے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور تعریف ہو جائے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ کے لیے جب رسول خدا نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا فاطمہ کو، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبادت میں بہترین ساتھی۔ یہ نہیں کہ کھانا بہت لذیذ پکاتی ہیں، گھر بہت صاف رکھتی، نہیں، یہ سب تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کے لیے کس چیز کی بہت اہمیت تھی؟ عبادت کی، یعنی مولا کائنات کی عبادت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس منزلت پہ تھی۔ تو جناب فاطمہ کی عبادت پہ سند ہے امام کی بات کہ امام فرما رہا ہے کہ ان کو عبادت میں بہترین ساتھی پایا۔ گویا اب ہم عورتوں کے لیے جو مثال ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ ہم نماز میں پیچھے نہ رہیں، ہم عبادات میں پیچھے نہ رہیں، ہم تسبیحات میں پیچھے نہ رہیں، ہم مستحبات میں پیچھے نہ رہیں، ہم اپنا اسپرچول لیول آگے سے آگے بڑھاتے لے جائیں، ہم کسی طرح سے پیچھے نہ رہیں۔ آج بھی بعد نماز ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، اور رسول خدا نے یہ اس وقت تعلیم فرمائی کہ کیا کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے تو اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں تسبیح، اور جناب فاطمہ بھی پڑھتی تھی یہ تسبیح، ان کی مشکل آسان ہوتی تھی، ہماری نہیں آسان ہوتی۔ کیوں؟ دیکھیے ہر چیز میں انٹینشن اور روحانیت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔
میں خود اپنے لیے کہہ رہی ہوں. مثال کے طور پر جب جناب فاطمہ کہتی ہوں گی اللہ اکبر تو تسبیح کا دانہ بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہتا ہوگا. اس ڈیپتھ کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ جناب فاطمہ کہتی تھی. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ٹیسٹ کیا کہ جب میں پڑھ کے آیا قم سے اور یہاں سے وہاں سے پڑھ کے آیا تو میں نے کہا کہ میں یہ پڑھا ہے کہ مشکلات کا حل ہوتا ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا سے، تو کیوں نہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے. بھائی فائدہ کیا اگر ہم کوئی چیز پڑھ کے آئے اس کو اپنی زندگی میں استعمال نہ کیا. ہم نے کوئی بھی چیز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیں استعمال کرنا ہے. کہنے لگے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ کیا فرق ہے. ہم پوری تسبیح کو 10 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں اور میں کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہو گیا اللہ اکبر ہو گیا، جبکہ اس کی ادائیگی یعنی لفظ کی ادائیگی بھی اہمیت رکھتی ہے. 34 مرتبہ ہم نے اللہ اکبر کہا، اس میں سے ایک مرتبہ تو سوچیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب ہم الحمدللہ 33 مرتبہ کہتے ہیں تو ایک بار تو سوچیں کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک بار تو سوچیں کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. بہت فرق پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سوچتے کہ ارے ہم نے یہ دعا پڑھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے وہ دعا پڑھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا. ایک واقعہ ملتا ہے مولا کائنات کی زندگی سے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میدان جنگ میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا جس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا تھا. وہ آیا مولا کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا اگر میرا ہاتھ سلامت ہوتا وہ ہوتا تو میں ابھی بھی جنگ کرتا اور دین کی خدمت کرتا اور اسلام کی خدمت کرتا، لیکن کیا کروں کہ میرا ہاتھ کٹ کے گر گیا. مولا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ لیتے ہیں جو ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں اور اب جو ہاتھ ہٹاتے ہیں تو اس کا ہاتھ واپس جڑ چکا تھا. وہ کہتا آپ نے کیا پڑھا، مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا. ہمیں بھی ہوتا ہے نا فوراً کہ بھئی ہمیں وہ جو ریسیپی ہے وہ مل جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں آگے بھی اس کو استعمال کر سکیں، اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنی ہی کافی ہے، رہنے دو، ہم نے تمہارے لیے پڑھ دیا، رہنے دو. اس نے کہا نہیں مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھا. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ الحمد پڑھا تھا. جیسے ہی اس نے سنا کہ سورہ الحمد پڑھا تھا وہ کہتا ہے بس یہ کہنا تھا کہ بس کہ اس کا ہاتھ وہیں سے واپس کٹ کے گر گیا. مرض الموت کے علاوہ سورہ حمد میں ہر چیز کے لیے شفا موجود ہے، ہر چیز کے لیے. کہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اذیت ہو، سورہ حمد اس کی دوا ہے سوائے مرض الموت کے. لیکن اس نے جیسے ہی کہا بس اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا. یعنی پڑھنے والی زبان سے بھی فرق پڑتا ہے، کس نیت سے پڑھا گیا، کس خلوص سے پڑھا گیا، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو دیکھیے آپ کہ آپ نے عبادتوں کی منزل میں ہم خواتین کے لیے ایک راستہ بنا دیا، ایک ذریعہ بنا دیا کہ ہم بھی عبادت کی منزل میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی اسپرچویلٹی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ وہ کھلا ہوا میدان ہے جس میں آدمی جتنا چاہے آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی لمٹ نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، جتنا چاہیں اس میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وَاجْفَرَجَ. بس عزیزان محترم، تو ہماری شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں اور آپ نے رسول خدا کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو امامت یا نبوت کے عہدے پر فائز نہیں کیا گیا، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ کس کو نبی بناتا ہے، کس کو امام بناتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے. لیکن
خداوند کریم بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو کیا مرتبہ اور کیا عہدہ دیتا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی سرداری سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، مگر میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں تمام عورتوں کی سردار، یعنی جناب حوا سے لے کر آخری عورت جو اس دنیا میں آنے والی ہے، ہر عورت کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کس طرح اپنی ماں کی طرح اس دین کی خدمت کی، ایک بہترین بیٹی بن کر، بہترین زوجہ بن کر، بہترین ماں بن کر، اور اس کے بعد ایک عبادت گزار بندے خدا بن کر آپ نے اس دین کی خدمت فرمائی اور اس دین کو پروان چڑھایا اپنے خون سے، یعنی امام حسن کی شخصیت کو دیکھیے، قربان کیا، امام حسین کو قربان کیا، نسل امام حسین کی قربانی، اور آج بھی ہمارا جو امام موجود ہے اسی دین پر قربان ہوگا، یعنی جناب فاطمہ زہرا پوری طرح سے آپ کا خون اس میں شامل ہے، اور آپ نے ایک انقلاب پیدا کیا، ایک انقلاب پیدا کیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کامیاب عورت کون ہوتی ہے، کامیابی کا پیرامیٹر کیا ہے؟ علم، شعور، عقل، کیریکٹر یعنی کردار، یہی تو کامیابی کا پیرامیٹر ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اس پیرامیٹر پہ سب سے اوپر آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ عالمہ ہیں، آپ کا علم بلند ترین منزل پر ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا کردار اور آپ کی پاک دامنی قرآن اس کا گواہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس طریقے سے قربانیاں پیش کی اور اپنی زندگی کو مثال بنا کر اس دنیا میں لوگوں کے درمیان پیش کیا، وہ قابل تحسین ہے، اور ہم اگر ان کے پیروں کی دھول یعنی جناب فاطمہ کی کنیز بننا تو بہت بڑی بات ہے، اگر ہم جناب فضہ کی کنیز بھی بن جائیں تو ہمیں وہ رتبہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمیں یہ یعنی اتنی بھی ہم اگر اپنے آپ کو بلند کر سکیں کہ ہم جناب فضہ تک پہنچ سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت باعث شرف اور باعث عزت ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ میں نے اصل میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے گھڑی نہیں دیکھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کتنی دیر آپ کے ساتھ گفتگو کر چکی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اوور شوٹ کر رہی ہوں اپنے ٹائم سے، تو بس اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں اس ذکر کے ساتھ کہ جناب فاطمہ زہرا ایک مکمل عورت ہیں، اور ہر انسان تکمیل چاہتا ہے، ہر انسان کامل ہونا چاہتا ہے، انسان کامل بننا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بلندی کو حاصل کرے، آگے بڑھے، تو ہمارے لیے جناب فاطمہ زہرا اسی تصویر کا نام ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو میچ کر دینا ہے، ہمیں ملا دینا ہے۔ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو اکثر پکچر دی جاتی تھی کہ ایک سیب بنا ہوا ہے یا ایک پھول بنا ہوا ہے اور اس تصویر کو بناؤ، جتنا ہم نے اس بنی ہوئی تصویر سے میچ کر دیا ہماری تصویر اتنی ہی پرفیکٹ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا جیسی تصویر ہمیں دی ہے اور چاہا ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اسی طرح کا بنائیں جیسی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اگر ہم اس سے جتنا زیادہ قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم بہتر انسان بنتے جائیں گے، اور یہی انسان کے سکون کا بات، کیونکہ ہر انسان کامل ہونا چاہتا ہے، مکمل بننا چاہتا ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور اپنے اندر کوئی خرابی نہیں چاہتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہو، ہمارے اندر کوئی خرابی نہ پائی جائے، تو ہمیں اپنے کردار کو شہزادی فاطمہ زہرا سے میچ کر دینا ہوگا، ملا دینا ہوگا۔ بس اسی ذکر کے ساتھ میں اپنے بات کو سمیٹتی ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب ان کی ذات اقدس سے فیض یاب ہو سکیں، ہم سب کو ان کے کردار سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے، ہم اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں، اچھا بنا سکیں جیسی ہماری شہزادی تھیں، اور ایسے ہوں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہزادی ہیں، مگر ہمیں اس کا انتظار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ تم ہماری کنیز ہو،
ہمیں اس کا انتظار ہے. تو آپ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ آج جو اتنے مسکراتے ہوئے چہرے اور رنگین لباس میں سب لوگ موجود ہیں، خداوند عالم کے اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں ہم رنجیدہ ہوتے ہیں. تو پروردگار ہمیں اہل بیت کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دینا، اور ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو پروردگار ہماری زندگیوں کو ان کے صدقے میں خوشیوں سے بھر دینا. ہماری شہزادی کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، ان کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ کا رسول اور خود اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جسے تا قیام قیامت نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کی اور اپنے شعور کی تمام حدود کا استعمال کر کے ان کو سمجھ سکیں، ان کی راہ میں آگے بڑھ سکیں، ان کی طرح علم حاصل کریں، ان کی طرح ہمارا کردار ہو، ان کی طرح ہمارا اخلاق ہو، ان کی طرح ہم ایک انسان کامل بن سکیں، ایک مضبوط ایک کمپلیٹ عورت بن سکیں، جیسی ایک مضبوط اور کمپلیٹ عورت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی. اور جلد از جلد یوسف زہرا جناب فاطمہ زہرا کے فرزند امام زمانہ کا ظہور ہو، تاکہ اس جشن کی خوبصورتی اور رونق میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بہت بہت شکریہ عاصمہ باجی، ماشاء اللہ بہت اچھی خطابت کی اور ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم رباعی قصیدے منقبات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بلاتے ہیں سمرین باجی کو، وہ آ کے پیش کریں اپنی رباعی. باواز بلند نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجہ. تمام لوگوں کو شہزادی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم سوائے غم حسین کے. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. جبرائیل امی دے رہے ہیں صدا. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما. آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں. عرش سے فرش تک نور کا ہے سما. آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں. دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور حسنین اور مرتضیٰ حکم خالے سے جب ہو گئے ایک جا. پھر درودوں کی بارش میں زیرے کے ساتھ. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. جبرائیل امی دے رہے ہیں صدا. آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ. باواز سلوات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور یہ کلام اللہم صلی اللہ محمد حسین وعلی صاحبہ نے لکھا ہے، اور محمد مجھے جو ہے فرجہ. انہوں نے اس چیز کے لیے چنا کہ میں ان کے کلام کو پڑھوں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے. یقیناً جتنے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہیں، کوئی پڑھنے والا ایسا نہیں کہ اس کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ جس کی محفل ہے
کہ جس کے گھر ملک الموت اجازت لے کے آتے ہیں اور ہم اس اگر بزم میں شریک ہوئے ہیں تو اس کی ہی رضا ہوگی. اس میں بہت ہی خوبصورت کلام شہناز باجی نے لکھا ہے, سماعت فرمائیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, مرسل اعظم مبارک آپ کو ہے فاطمہ, مرسل اعظم مبارک آپ کو ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, اور نور سے اپنے بنایا ہو جسے اللہ نے, نور سے اپنے بنایا ہو جسے اللہ نے, راضیہ ہے مرضیہ ہے اور یہ ہے فاطمہ, راضیہ ہے مرضیہ ہے اور یہ ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ. خلق بیٹی آپ کو اللہ نے ایسی کیا, خلق بیٹی آپ کو اللہ نے ایسے کیا, بن کے آئی ہے جو خاتون جنا ہے فاطمہ, بن کے آئی ہے جو خاتون جنا ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جبریل و میکائیل مبارک بادیاں دے رہے, جبریل و میکائیل مبارک بادیاں, ارے ہے محمد آپ کے گھر میں نزول فاطمہ, ہے محمد آپ کے گھر میں نزول فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, اور مادر زہرا ختیجہ ہے بہت مسرور آج, مادر زہرا ختیجہ ہے بہت مسرور آج, گود میں ہے نور کا پیکر جو ہے فاطمہ, گود میں ہے نور کا پیکر جو آیا فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ, اور اے نبی ہے عرش پہ چاروں طرف خوشیوں کی دھوم, اے نبی ہے عرش پہ چاروں طرف خوشیوں کی دھوم, آپ کو اللہ نے تحفے میں بھیجا فاطمہ, آپ کو اللہ نے تحفے میں بھیجا فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی فاطمہ, اور جلوگر ام الکشا ہے آمد بنت رسول, جلوگر ام الکشا ہے آمد بنت رسول, ہر شاد ہے آج تاہا آ گئی ہے فاطمہ, شاد ہے آج تاہا آ گئی ہے فاطمہ. نعرہ صلوات. اللہم جزاک اللہ سمیع باجی, بہت اچھا پڑھا. قدر القاب بی بی کو دیے اللہ نے, کس قدر القاب بی بی کو دیے اللہ نے, ہر طاہرہ صدیقہ اور معصومہ ہے فاطمہ, طاہرہ صدیقہ اور معصومہ ہے فاطمہ, دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ,
اور ہو مبارک یوم پیدائش حسین ابن علی، ہو مبارک یوم پیدائش حسین ابن علی، ارے آ گئی ہے آج اس دنیا میں اماں فاطمہ، آ گئی ہے آج اس دنیا میں اماں فاطمہ، دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ۔ اور مقطع سماعت فرمائے کہ کاش اے شہناز تیری قبر میں کوئی کہے، کاش اے سمرین تیری قبر میں کوئی کہے، کاش اے شہناز تیری قبر میں کوئی کہے، مشکلیں آسان کرنے آ گئی ہے فاطمہ، مشکلیں آسان کرنے آ گئی ہے فاطمہ، دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ، مرسل اعظم مبارک آپ کو ہے فاطمہ، دونوں عالم میں ہے خوشیاں آ گئی ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ جی اب ہم علینا مہدی صاحبہ کو بلاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مصفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کے در سے ہو ہر عطا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، کل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، جس کو الحمد کا نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا مسلح ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے،
जिसके बाबा रसूल आशिक रब, जिसके बेटे हसन हुसैन लक़ब, इस जहां से में सबसे अच्छा नसब, जिसके शौहर अली अमीर अरब, सूरह नूर जिसका शजरा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। ये घराना सखी मिला हमको, इसी घर से नबी मिला हमको, हर वसी हर वली मिला हमको, एक वली क्या अली हमको, इसी घर से खुदा भी पाया है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। दर पे जो सर झुका नहीं सकता, दीन मालिक वो पा नहीं सकता, हर कोई दर पे आ नहीं सकता, ऐरा गैरा तो आ नहीं सकता, मलकुल मौत आके रुकता है, आप क्या जाने फातिमा क्या है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। सूरह कद्र का ये नारा है, आप क्या जाने फातिमा क्या है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी। अब नजर फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम को आज का पुरमसरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए और जल्द अज जल्द हमें इंशाअल्लाह ये जश्न अपने इमाम के साथ मनाने की तौफीक दे। ये एक छोटा सा पहले कलाम और फिर उसके बाद एक और मनक़बत पढ़ के इंशाअल्लाह जल्दी आपकी रहमतें तमाम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुबह ईमान की तनवीर जनाबे ज़हरा, सुबह ईमान की तनवीर जनाबे ज़हरा, माशाअल्लाह। कुल्ले ईमान की तकदीर जनाबे ज़हरा, कुल्ले ईमान की तकदीर जनाबे ज़हरा, वो ही तेवर वो ही अंदाज़े रसूले अरबी, वो ही तेवर वो ही अंदाज़े रसूले अरबी, हूबहू बाप की तस्वीर जनाबे ज़हरा, बहुत खूब हूबहू बाप की तस्वीर जनाबे ज़हरा, एक बस जुम्बिश अबरू से बदल देती हैं, एक बस जुम्बिश अबरू से बदल देती हैं, लोहे महफूज की तहरीर जनाबे ज़हरा, लोहे महफूज की तहरीर जनाबे ज़हरा। और ये मेरा दिल अजीज शेर इस नज़्म का के सब मोहम्मद ही मोहम्मद है कि साके नीचे, सब मोहम्मद ही मोहम्मद है कि साके नीचे,
لیکن مرکز آیت تطہیر جناب زہرا، مرکز آیت تطہیر جناب زہرا، مانگ لیتے جو اگر آ کر مسلمان فدق، مانگ لیتے جو اگر آ کر مسلمان فدق، بخش دیتی یوں ہی جاگیر جناب بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ. بخش دیتی یوں ہی جاگیر جناب زہرا، صبح ایمان کی تنویر جناب زہرا. درود بڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، اور مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اور اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں سے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایات سے نوازا، اور ہر فرد کو قرآن کی آیات سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. جزاک اللہ. یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، ارے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اور اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا. اور یہ تبرعی شعر اس کا لطف لیجیے گا کہ اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، ارے خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لالو گوہر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہ رو کو کبھی رہ بر منزل نہیں کہتے،
اللہ रे ये इज़्ज़ो शरफ बिन तेरे सालत, कंदील हरम शाम शरिस्तान इमामत, रहमत जो मोहम्मद है तो ये पार रहमत, वो कुल नबूवत है तो ये जुज़्व नबूवत, आसान कहो मारिफते खत्म रसूल को, जो जुज को न समझा हो क्या समझेगा कुल को, मुमकिन नहीं उम्मत का क़यास आले नबी पर, ये लोग अलग लोग हैं, ये घर है अलग घर, इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं यकसर, अरे इंसानों की तकदीर फरिश्तों का मुक़द्दर, राहिब को कई लाल इसी दर से मिले हैं, फितरस को परोबाल इसी घर से मिले हैं, फितरस को परोबाल इसी घर से मिले हैं। आदाब अर्ज़ है, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, अब नाजिया हैदर साहिबा को बुलाते हैं, वो पेश करेंगी अपना नजराना। अस्सलाम वालेकुम, सबको बीबी जी की विलादत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मुबारक। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, जब कोई हादसा-ए रंजो मलाल आया है, दिल गमगी को दुआओं का ख्याल आया है, वास्ता किसको बनाए ये सवाल आया है, यकबयक फातिमा ज़हरा का ख्याल आया है, दिल को तस्कीन भी देता है तख़य्युल उनका, बेवसीलों का वसीला है तवस्सुल उनका, सैयदा फातिमा। सर झुके जाते हैं ज़हरा का जो नाम आता है, दिल पे करोब जलालत का मकाम आता है, इज़्न लेकर ही मलक बहरे पैगाम आता है, इंतहा ये कि नबी बहरे सलाम आता है, आसमानों से सितारे भी नहीं आते हैं, खिदमतों के लिए जिब्रील अमी आते हैं, खिदमतों के लिए जिब्रील अमी आते हैं, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। सैयदा कौन है ज़ाते अज़ली से पूछो, मर्तबा फातिमा ज़हरा का अली से पूछो, मायनी आया तत्हीर नबी से पूछो, कितनी उल्फत थी जरा बाप के जी से पूछो, उठ के मसनद से नबी इज्जत व तकरीम करे, है कोई बाप जो बेटी की यूं ताज़ीम करे, है कोई बाप जो बेटी की यूं ताज़ीम करे, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। फैज़े आज भी जारी कोई आए तो सही, याद ज़हरा में कोई सर को झुकाए तो सही, या सो हसरत से गमो दर्द
सुनाए तो सही, मुस्तरब हो के कोई अब भी पुकारे तो सही, आलमो गम में दिलासे के लिए आती है, हर मुसीबत से बचाने के लिए आती है, हर मुसीबत से बचाने के लिए आती है। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, है जब हश्र में खातूने क़यामत का मकाम, बख्शवाएंगी जिसे चाहेंगी वो नाम बनाम, फख्र करते हुए गुजरेंगे जो मैदान से गुलाम, हाथ मलते हुए जाएंगे हासिद नाकाम, हार है जुल्म की मजलूम कभी ज़ेर नहीं, देर तो होती है इंसाफ में अंधेर नहीं, देर तो होती है इंसाफ में अंधेर नहीं। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, जब पुकारा है सुनी दिल ने सदा ज़हरा की, हाँ बदल देती है तकदीर दुआ ज़हरा की, काम आएगी क़यामत में विला ज़हरा की, पर्दा डालेगी गुनाहों पर्दा ज़हरा की, इनकी आमद का जब हश्र में मंजर होगा, इनकी फरियाद से महशर में भी महशर होगा, इनकी फरियाद से महशर में भी महशर होगा। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सदका ज़हरा का मेरी मुश्किलें आसान कर दे, शुक्र की दे मुझे तौफीक ये एहसान कर दे, आदमी हूँ मेरे मालिक मुझे इंसान कर दे, कलमा गो हूँ तो मुझे दिल से मुसलमान कर दे, रोशनी दिल को दे ईमान को तसल्ली दे, या इलाही दिल अहमद को तसल्ली दे दे। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। शुक्रिया। एक सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद फज्जल फरजो। जी, अब रियान ज़ैनब साहिबा आप आइए और आप सबको शहजादी आप सबको शहजादी दो जहां का नुज़ूल विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। और कसीदों के छोटे छोटे टुकड़े जो बहुत दिल अजीज है मेरे लिए, वो सब आपके पेश नजर बहुत ज्यादा वक्त को कंज्यूम ना करते हुए आपके सामने मैं पेश करूंगी। और इससे कबल मैं उनको पेश करूं ना बावाज़ बुलंद नारे सलवात भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद फरजो। जन्नत का शाहजादा पे सर आते है, जन्नत का शाहजादा पे माँ है, कहते हैं कुल है, फिदक को लूटने वाले, फिदक को लूटने वाले पूरे नजर
सफर फातिमा का है, लाखों बरस में लिख नहीं सकता उसे कोई, लाखों बरस में लिख नहीं सकता उसे कोई। 18 साल का जो सफर फातिमा का है, सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। शामो सहर ये मदह सुनाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रोज फरिश्ते भेस बदल कर आते हैं दर पर, उनको अली के घर का अच्छा लगता है। फातिमा चाकी पीस रही है, झूले में है हुसैन, आकर मालक का झूला झूलाना अच्छा लगता है। पढ़ के ये कलमा दुश्मन दी पर वार करो तुम भी, ना दे अली पढ़ने से निशा है, अच्छा लगता है। पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। सर यहाँ आकर झुकाने, सर यहाँ आकर झुकाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। यूं तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही तबर्रुक है, मगर यूं तो जन्नत की ग़िज़ा खुद ही तबर्रुक है, मगर नज़र मौला कह के खाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। यूं तो हर मुश्किल में आते हैं मौला है यकीन, यूं तो हर मुश्किल में आते हैं मौला है यकीन, वक्त आखिर उनके आ जाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। बाद तकबीर और रिसालत महफिल शाबीर में, बाद तकबीर और रिसालत महफिल शाबीर में, हैदरी नारा लगाने, हैदरी नारा लगाने की अलग ही बात है। नारा नारा नारे या अली, या अली। जी
محمد وعلى محمد نسیم زیدی باجی کو بلاتے ہیں اب آ کے وہ پیش کریں اپنا خطابت قصیدہ. السلام علیکم. آپ سب کو جشن ولادت جناب فاطمہ زہرا بہت بہت مبارک ہو. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. کچھ بند آپ کے پیش نظر ہیں. مانگی فیضان دعا خلد سے آئی روٹی. مانگی فیضان دعا خلد سے آئی روٹی. مانگی فیضان دعا خلد سے آئی روٹی. پنجے تن کے لیے حوروں نے پکائی روٹی. پنجے تن کے لیے حوروں نے پکائی روٹی. لینا دینا ہے پڑوسی کی طرح خالق سے. کبھی اس نے تو کبھی اس نے منگائی روٹی. کبھی اس نے تو کبھی اس نے منگائی روٹی. جس میں فخر ابو طالب کا نمک شامل تھا. ذوالِ شیرہ میں وہ ہر ایک نے کھائی روٹی. ذوالِ شیرہ میں ہر ایک نے کھائی روٹی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اب ہماری بی بی کی شان میں سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. مادر ذات شبیر و شبر ہو تم. اولیاء انبیاء کا مقدر ہو تم. شجرہ طیبہ سیدہ فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. بی بی ہم پہ بھی نظر کرم کیجیے. پڑھ کے ناد علی ہم پہ دم کیجیے. ہے یہ بس التجا سیدہ فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. جو ہے مقروض ہو قرض ان کا ادا. جو ہے بیمار بھی انہیں دو شفا. آپ ہیں شافعہ سیدہ فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. دور دنیا کے ہم سے رہے رنج و غم. لڑکھڑائے نہ اپنے کبھی بھی قدم. دیجیے حوصلہ سیدہ فاطمہ. سیدہ 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 فاطمہ. سیدہ سیدہ
سیدہ سیدہ ریکارڈ کر کے آ رہا ہے تو یہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ فاطمہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ رضیہ مرضیہ عادلہ سیدہ 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 فاطمہ. اللہم اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اب عالیہ حسن صاحبہ کو بلاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جلوانما یا شم میں حقیقت ہے فاطمہ. ہو جلوانما یا شم میں حقیقت ہے فاطمہ. ہو آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ. ہو یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی. ہے یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی. لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ. جلوانما یا شم میں حقیقت ہے فاطمہ. صلوات. اللہم صل اللهم صل علی على محمد وعلى محمد وسلم. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. ہو بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. ہو فاطمہ زہرا یہ تیری ہو باپ سے پہچان بیٹی کی ہوتی ہے مگر او باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر ہو آپ وہ بیٹی ہے اپنے باپ کی پہچان ہے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. صلوات. اللہم صل علی محمد محمد وعلى محمد وسلم. ہو کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر. ہو کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر کہ جاؤ
لے جاؤ خدائی فاطمہ کے نام پر، کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر، کہ اور کیا ہوگی بھلا ان کی طہارت کی سند، کہ اور کیا ہوگی بھلا ان کی طہارت کی سند، کہ آیت تطہیر آئی فاطمہ کے نام پر، وہ کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر، ہو منقبت پڑھ کر جو میں نے مانگی محفل میں دعا، ہو منقبت پڑھ کر جو مانگی میں نے محفل میں دعا، ارے ہو گئی مشکل کشائی فاطمہ کے نام پر، وہ کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر، کہ جاؤ لے جاؤ خدائی فاطمہ کے نام پر، کہہ رہی ہے کبریائی فاطمہ کے نام پر۔ صلوات۔ لاسٹ شعر بولوں گی جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو میں بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر محفل میں وہ شعر ضرور پڑھوں، کیونکہ وہ بچپن سے جو سکھایا ہے میری والدہ نے مجھے، وہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو وہ ہے سنبھل لے دل سنائے ہے درے قرار ہو جائے، سنبھل لے دل سنائے ہے درے قرار ہو جائے، یہیں بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے، یہیں بیٹھے رہے جنت میں گھر تیار ہو جائے، میری ماں نے مجھے نہ دے علی پڑھ کر دعائیں دیں، میرا بچہ غلام میسا میں تمار ہو جائے، سنبھل لے دل سنائے ہے درے قرار ہو جائے۔ صلوات۔ اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرجہ۔ روحی صدف صاحبہ تشریف لائیں۔ جی السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت مبارک ہو، اور آج ہم یہی یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم آج یہ جشن منا رہے ہیں، جلد سے جلد ایسا ایک کوئی دن آئے کہ ہمارے وقت کے امام ہوں اور ہم ان کے ساتھ یہ جشن منائیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، الہی آمین، الہی آمین۔ کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں
سکتے راضی جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائیں، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائیں۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار لعنت۔ لعنت۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا ہے فاطمہ، اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا ہے فاطمہ، اسلام کے وجود کا سایہ ہے فاطمہ، اسلام کے وجود کا سایہ ہے فاطمہ، لاکھوں دعائیں اور پھر معراج کا سفر، لاکھوں دعائیں اور پھر معراج کا سفر، تب جا کے پھر رسول نے پایا ہے فاطمہ، تب جا کے پھر رسول نے پایا ہے فاطمہ، معافی نہیں ہے ان کی کوئی حشر میں قبول، معافی نہیں ہے ان کی کوئی حشر میں قبول، جس نے بھی گھر کو آپ کے ڈھایا ہے فاطمہ، جس نے بھی گھر کے آپ کے ڈھایا ہے فاطمہ، بخشے گا نہ رسول کبھی اس پلید کو، بخشے گا نہ رسول کبھی اس پلید کو، جس نے بھی فاطمہ کو رلایا ہے فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کو رلایا ہے فاطمہ، کیسے کہوں گی میں بھلا اس کو فقیر میں، کیسے کہوں غنی میں بھلا اس فقیر کو، کیسے کہوں غنی میں بھلا اس فقیر کو، باغ فدق کو جس نے بھی کھایا ہے فاطمہ، بھاگ فدق کو جس نے بھی کھایا ہے فاطمہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو رتبہ فاطمہ، کہتے ہیں ماں تم کو بابا فاطمہ، ہے یہی ارمان ہمارا فاطمہ، بنتے دیکھیں تیرا روضہ فاطمہ، بنتے دیکھیں تیرا روضہ فاطمہ، تھا نہ آدم کا کبھی دنیا میں وجود، تھا نہ آدم کا کبھی دنیا میں وجود، نور تھا تب بھی تمہارا فاطمہ، نور تھا تب بھی تمہارا فاطمہ، گر نہ پیدا ہوتا دنیا میں علی، گر نہ پیدا ہوتا دنیا میں علی، نہ کفو ہوتا تمہارا فاطمہ، نہ کفو ہوتا تمہارا فاطمہ، تیرے صدقے میں بنی یہ کائنات، تیرے صدقے میں بنی یہ کائنات، ہاں جہاں مقروض تیرا فاطمہ، ہاں جہاں مقروض تیرا فاطمہ،
دیکھ کر تم کو کھڑے ہوتے نبی، دیکھ کر تم کو کھڑے ہوتے نبی، مرتبہ وہ تم نے پایا فاطمہ، مرتبہ وہ تم نے پایا فاطمہ. صرف ایک باغے فدق کی بات کیا، صرف ایک باغے فدق کی بات کیا، ہے جہاں سارا تمہارا فاطمہ، ہے جہاں سارا تمہارا فاطمہ. حر مقدر کا سکندر بن گیا، حر مقدر کا سکندر بن گیا، جب ملا رومال تیرا فاطمہ، جب ملا رومال تیرا فاطمہ. بن اجازت کے ملک الموت بھی، بن اجازت کے ملک الموت بھی، گھر میں تیرے نا فاطمہ، گھر میں تیرے آنا پایا فاطمہ. کیا ثنا تیری کریں گے یہ انیس، کیا ثنا تیری کرے گا یہ انیس، ہے سقمن ربی تیرا فاطمہ، ہے سقمن ربی ہے ثنا کا ربی تیرا فاطمہ. اس سے بڑھ کر کیا ہو رتبہ فاطمہ. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. محمد. السلام علیکم. آپ سب کو جناب سیدہ کی ولادت بہت بہت مبارک. آپ کو بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پلیز سلام کے لیے سب کھڑے ہو جائیں. یا رسول خدا سلام علیک، یا رسول خدا سلام علیک، اشرف الانبیاء سلام علیک، اشرف الانبیاء سلام علیک. جانشین نبی علی و ولی، شاہ مشکل کشا، شاہ مشکل کشا، شاہ مشکل کشا سلام علیہ. شافی حشر مالک جنت، بنت خیر الورا، خیر الورا، بنت خیر الورا سلام علیہ. حق کے محبوب خلق کے حامی، یا شہ کربلا سلام علیک، یا شہ کربلا سلام علیک. خلق خیر الورا وسیع علی حسن مجتبی سلام علیک، حسن مجتبی سلام علیک. سید الساجدین امام مبین، خلق کے رہنما سلام علیک، خلق کے رہنما سلام علیک. ہادی خلق باخر زی
خدیجہ ابن زین اللباس سلام علیہ ابن زین اللباس سلام علیہ جانشین محمد باقر جعفر مقتدی سلام علیہ جعفر مقتدی سلام علیہ جعفر مقتدی سلام علیہ کاظم ذی حشم امام امم خلق کے پیشوا سلام علیہ خلق کے پیشوا سلام علیہ ہادی دین نائب کاظم یا امام رضا سلام علیہ یا امام رضا سلام علیہ یا محمد تقی نبی ہادی سرور اتقیاء سلام علیہ سرور اتقیاء سلام علیہ جانشینی تقی علی نقی مالک دوسرا سلام علیہ مالک دوسرا سلام علیہ یا حسن عسکری وسیع نقی گیارہویں مقتدی سلام علیہ گیارہویں مقتدی سلام علیہ نائب عسکری امام زمان حجت کبریا سلام علیہ حجت کبریا سلام علیہ شاد ہو کر محب سب محفل دی رہی ہے صدا سلام علیہ دے رہی ہے صدا سلام علیہ یا رسول خدا سلام علیہ اشرف الانبیاء سلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلد الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما ناصران وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركني 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 السعد 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 على جل على جل على جل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب کو ولادت اور آج کا دن بہت بہت مبارک.